بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ ہے آپ کا 18 فیب سے لے کے 24 فیب کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ میجر چینجز ہے یہ ایریز کے لیے، اور میجر چینجز ہے سن کی اور مرکری کی چینجز اس میں آپ کو نظر آئے گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے 8ویں گھر میں 18 19 20 3 دن مون اسکارپیو میں ہوگا، اور جب مون اسکارپیو میں ہوتا ہے تو تھوڑا سا بندہ سینسٹیو رہتا ہے، گلومی رہتا ہے۔ پھر 8واں گھر ہے، پھر اس کا میڈیٹر جو مارس ریٹروگریشن میں جو 24 کو ڈائریکٹ ہوگا۔ تو یہ 3 دن آپ کے ملے جلے ہوں گے، پریشر میں رہیں گے، اور ڈپریشن اور سینسٹیوٹی آپ کے اوپر چڑھی رہے گی۔ لیکن جب بندہ سینسٹیو ہو تو پھر بندے کو تھوڑا سا اپنے آپ کو مصروف کر لینا چاہیے، اپنے مصروفیت میں اپنے آپ کو ڈال کے، تو کام بڑی تیزی سے کام نکلتا ہے، اور اتنی تیزی سے کام نکلتا ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ پھر پیور آپ کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، اپنی انٹیوشن ہوتی ہے، تو اس کا استعمال آپ نے کرنا ہوگا۔ یہاں پہ 8ویں کا لاڈ 4تھے گھر میں گیا ہوگا، اور 8واں آپ کی انہیریٹنٹ پراپرٹی اور 4تھا آپ کی ارن پراپرٹی۔ تو آپ اپنی اس پراپرٹی کو بہتر کرنے کی کوشش میں رہیں گے، اور اس کو وراثتی جائیداد کو اپنے کنورٹ کریں گے، اپنے اس کو کسی کمرشل پرپس کے لیے کرائے پہ چڑھا دیں گے، یا کوئی بیچ کے اس کو کچھ اور کرنے کی کوشش کریں گے جس سے کرایہ حاصل ہوتا رہا۔ وراثتی جائیداد کو اور بڑھانے میں حاصل شدہ آمدنی کو ساتھ ملا کر رینوویشن، اپ گریڈیشن، یہ بھی آپ کے دماغ میں رہے گی، اور اپنی ذاتی رہائشوں کے جو جائیداد ہے ان کو بھی کنورٹ کریں گے کمرشل پرپس کے لیے۔ تو اس وقت کیونکہ نیگیٹو بیٹھا ہوا مارس، تو لہٰذا ایس قسم کے کاموں کو آپ نے بالکل نہیں چھیڑنا، جائیداد ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ خواہشات اور زمین و جائیداد کو مزید بڑھانے کی خواہش آپ کے لیے ڈیزاسٹر لا سکتی ہے، تو اس کام سے دور رہنا ہوگا آپ کو بہت زیادہ۔ اور دوسرا، لالچ اور اپنی جائیداد کو مزید بڑھانے کی خواہش، اس کو آپ کو ختم کرنا ہوگی، اور کوئی نہ کوئی بیماری پہ بھی خرچہ آپ کا ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو جانور رکھتے ہیں، وہ لوگ جو کیٹلز کا بزنس کرتے ہیں، وہ ذمہ دار جن کے گھر میں جانور ہوتے ہیں، ان کو بیماری آنے کا خطرہ ہے۔ تو اگر وہ ذرا آپ کے جانور بیمار ہوں یا کچھ ہو تو فوراً ان کی ویکسینیشن یا ان کو ویٹرنری ڈاکٹروں کے پاس ضرور لے کے جائے گا، ادروائز بڑی قیمتی لاسز ہونے کے چانسز ہیں۔ اب یہاں 8واں گھر ہے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ تھوڑا سا آپ نے سلو چلنا ہے، آپ نے اپنے اوپر پریشر نہیں لینا، کوئی نہ کوئی آپ کو مسئلے مسائل آپ کو نہ پریشر میں رہیں گے لیکن یو ول ایبل ٹو ہینڈل اٹ۔ انٹینسو مینٹل وری سے دور رہنا ہوگا، اور کوئی نہ کوئی آپ نے اپنی پراپرٹی کو بیچ کے پیسے گھر نہیں رکھنے، اور کوئی معاملہ ڈیلے ہوں گے وہ بھی اپنے سر پہ سوار نہیں کرنے، کسی کے ساتھ بحث مباحثے کو طول نہیں دینا، تھانہ کچہری تک نوبت نہیں لے کے جانا۔ کوئی نہ کوئی لیگیسی میں بھی اضافہ ہونے کے چانسز ہے، لیکن اس میں بھی کافی زور لگے گا، اور آپ کے سپوز کی طرف سے جو پیسے آنے تھے وہ فار ٹائم بینگ ان 3 دنوں میں کچھ رکاوٹیں ضرور آئیں گی، اس سے ویسے یہ کریں گے۔ دیکھیں، مون کو جب بندے کا نیگیٹو ہوتا ہے نا، تو بندہ اپنے آپ کو نا بہت ڈپریس فیل کرتا ہے، تو اس ڈپریشن کو اپنے اوپر سوار کریں گے تو رزلٹ آپ کے اپنے حق میں نہیں ہوں گے۔ اگر اس کو اپنی طاقت بنائیں گے تو پھر آپ کو یہ کافی فائدہ دے جائے گا۔ آگے چلتے ہیں 21 22 مون 9th ہاؤس میں، اور 9th کا لاڈ 3رے گھر میں۔ تو 9th ہاؤس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ دھن دولت، خوش قسمتی اور خوش بختی کا گھر ہے آپ کا۔ آپ کو یہاں پہ کافی فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی وراثتی جائیداد کو میں پھر کہوں گا بیچ کے کسی دوسری جگہ پہ جانے کی کوشش نہ کیجیے گا، اور اپنے معاملات کو آپ صحیح کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ تبدیلی نے گھر سے بے گھر کر دینا یا جائیداد کے کاغذ گوا دینا، یہ الگ معاملات میں کہوں گا اس مہینے میں آپ نے اپنے جائیداد کو تھوڑا سا دور ہے۔ یہاں پہ آپ جس کام پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر ہوگی کافی۔ 2 قسم کے آپ کے سفر ہوں گے، کسی شرائن، مسجد، چرچ یا یاترا، مندر
یہاں پہ آپ کی ٹریولنگ ہوں گی، وہاں پہ انٹیوشن آپ کی کافی بڑھے گی. یہاں آپ اگر آلریڈی باہر بیٹھے ہیں تو وہاں پہ اپنے ایجوکیشن، فارن ایجوکیشن میں کافی پیش رفت لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کا ریسرچ ورک بڑا اچھا ہو جائے گا. آپ کا باہر کی یونیورسٹی میں کوئی داخلہ آ جائے گا، آپ کو سپورٹ مل جائے گی. اور یہاں پہ آپ زیادہ چانسز آپ کے، کیونکہ اس پہ سیجیٹیریس میں جس کا جوپیٹر اس وقت آپ کے تیسرے گھر میں بیٹھا، تو ٹریولنگ مجھے نظر آتی ہے کہ کسی شرائن پہ جا کے تو وہاں پہ عبادات میں کافی مصروف رہیں گے. اور لوگوں کی مدد کرنا، چیریٹی کرنا، ہیلپ کرنا، یا دان دینا، صدقات کرنا، کوئی چیز بانٹنا، کوئی کسی کا کام آ جانا، کسی کا راستہ کلیئر کر دینا. حقوق العباد کی طرف آپ کی توجہ بہت رہے گی، اور یہی حقوق العباد آپ کو اٹھا کے رکھیں گے. تو یہ اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بارگیننگ کیجیے گا، کچھ دو کچھ لو. اللہ تعالیٰ لوگوں کی مدد کریں گے، حقوق العباد میں جائیں گے، یقین جانیں اللہ تعالیٰ 100 گنا آپ کو نواز بھی دے گا. اور یہ نوازنے کا بیسٹ ڈیز ہوں گے. اس کے بعد آپ کا 10ویں گھر میں 23rd 24 کیپریکارن میں مون ہے، اور 10ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں. وہ یہ سارا پراپرٹی اور سارا کچھ بزنس، یہ پورا ہفتہ میں پھر کہوں گا کہ ریپیٹ کروں گا کہ معاملات کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. آپ نے کوئی ایسا معاملات نہیں کرنا کہ اپنی پراپرٹی کو آپ بیچنے کی کوشش کریں، یا آپ کو فٹیگ پڑ جائے تو اس پہ بیچتے ہوئے نظر آئے. کچھ سرگرمیاں ایسی چل سکتی ہیں، آپ پہ پریشر آ سکتا ہے. مثلا اگر آپ کا کوئی ہڈن افیئر چل رہا ہے، یا اگر آپ کا کوئی دوسری چھپی ہوئی شادی، تو اس کی طرف سے پریشر آئے گا کہ یہ جائیداد میرے نام لگاؤ، یہ فیکٹری ہیں میرے نام لگاؤ. تو اس قسم کا پریشر آئے گا، اور اگر اس پریشر کو آپ نے قبول کر لیا تو یہ آپ کے لیے ایک ڈیزاسٹر ہوگا. تو لہٰذا اس معاملے سے کوئی آپ نے خیال کرنا ہے. اور بڑھاپے میں بیماریاں بھی آپ کو تنگ کر سکتی ہیں، تو اپنے آپ کو ذرا اس معاملہ سے دور رکھنا ہوگا. یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کی پروموشن کی، اپ گریڈیشن کی خبر آپ کو ضرور ملے گی، کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا. آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تب بھی فائدہ ہے، اگر آپ جاب کر رہے ہیں تب بھی فائدہ ہے. جہاں جائیں گے آپ کو بڑی عزت سے پیش آئیں گے لوگ، اور آپ کو رسپیکٹ ملے گی، قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، اسٹیٹس میں اضافہ، رتبہ، مرتبہ، حیثیت. اور یہ جو ویکینڈ آپ کا یہ آپ کا ریسٹ کرتے ہوئے، اور جہاں بھی جائیں گے وہاں پہ آپ کو پروٹوکول اور بڑا، یعنی کہ اگر شادی بیاہ پہ بھی جاتے ہیں، کسی فنکشن میں جاتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، تو لوگ آپ کو بڑی عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈیل کریں گے. تو یہ سیلف ریلائنس بہت ہوگا، اور پولیٹیکل پاور والے لوگ بہت یہاں پہ فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آئے. آپ کی کمانڈ میں اضافہ، آپ کی ڈگنیٹی میں اضافہ، آپ کے آنر میں اضافہ. تو ویکینڈ آپ کا ود فل ایلیویشن، بوسٹ اینڈ ریلیکسیشن کے ساتھ ختم ہوگا. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.